بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بہت ہی زبردست ریسیپی لے کر آئی ہوں آج میں آپ لوگوں کے لیے۔ جی ہاں، آج میں نے بنایا ہے چکن ٹکا، اور یہ دیکھیں بہت ہی زبردست، بہت ہی ایزی ریسیپی سے میں نے بنایا ہے، اور آپ میری ریسیپی کو ضرور فالو کیجئے گا، ضرور اپنے گھر میں ٹرائی کریں۔ اور یہ وہی چکن ٹکا ہے جو ہم باہر آرڈر کر کے منگواتے ہیں، اور بچوں کو اسپیشلی بہت پسند ہوتا ہے، لیکن آج آپ نے میرے ساتھ مل کر یہ بنانا ہے اور اپنے گھر والوں کا دل جیتنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے اب ہم اپنے انگریڈینٹ کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے دہی لیا ہے، 2 لیموں ہے، ان کا رس نکال لیں گے ہم، اور زردے کا رنگ، چکن ٹکا مسالہ، لہسن ادرک کا پیسٹ، ہرا دھنیا، اور مسالوں میں ہمیں چاہیے نمک حسب ذائقہ، اس کے ساتھ ہی لال مرچ، ہلدی اور دھنیا پاؤڈر۔ تو بہت ہی آسان ریسیپی ہے یہ، گھر کے مسالوں سے آپ چکن ٹکا بنائیں گے۔ میں آپ کے سامنے بناؤں گی اور آپ نے دیکھنا ہے اور اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ تو آئیے اب دہی میں تمام مسالے ایڈ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 ٹیبل سپون میں نے اس میں چکن ٹکا مسالہ ایڈ کیا، ہرا دھنیا کاٹ کے رکھ لیا تھا میں نے، اور لہسن ادرک کا پیسٹ 1 ٹیبل سپون ایڈ کروں گی۔ اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا زردے کا رنگ، یہ میں نے نمک دانی میں ڈال کر رکھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ہی باقی کے مسالے ایڈ کرنے ہیں۔ اور میرے پاس جو چکن ہے وہ 2 پیس ہیں بڑے، تو میں اس حساب سے مسالے ایڈ کروں گی۔ 1/2 ٹیبل سپون دھنیا، 1/2 ٹیبل سپون لال مرچ، اور اتنا ہی ہلدی، اور نمک جو ہے وہ ہمیشہ میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے آپ یوز کیا کریں۔ 1 ٹیبل سپون لیا ہے میں نے، اور اگر آپ کا چکن زیادہ ہے، آپ کے چکن کے پیس زیادہ آپ بنانا چاہ رہے ہیں، تو پھر آپ نے یقیناً مسالے بھی زیادہ ایڈ کرنے ہیں۔ تو یہ لیموں کا رس ایڈ کر دوں گی اس میں۔ بہت ہی زبردست چکن ٹکا بننے والا ہے آج، میرے ساتھ رہیے گا، اور ویڈیو آن کر کے ادھر ادھر کہیں نہیں جانا، آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے میرے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اب ان تمام مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے اس کا ایک ہم نے پیسٹ تیار کر لینا ہے، اس طرح سے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا پیسٹ تیار ہو گیا۔ اب اس طرح ہم نے چکن پر بڑے بڑے کٹس لگانے ہیں، اور تھوڑا گہرے کٹ لگانے ہیں تاکہ مسالہ اندر تک جذب ہو جائے۔ اس طرح سے کٹ لگا دینے ہیں آپ نے۔ چکن ٹکا اسپیشل ریسیپی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ بنا رہی ہوں۔ اور جب چکن پر اچھی طرح سے کٹ لگا لیے تو اب اس پر ہم مسالہ لگائیں گے، اور اسپیشلی یہ جو کٹس ہیں ان کے درمیان ہم مسالہ لگائیں گے تاکہ ہمارا چکن ٹکا بہت اسپائسی اور مزیدار بنے۔ تو اچھی طرح سے آپ نے مسالہ لگا لینا ہے اس پر۔ میرا خیال ہے کہ مجھے ہاتھ سے مکس کرنا چاہیے، تو میں اس کو اچھی طرح سے مسالہ لگا دوں گی پورے چکن پر، اور آپ نے اس کو کم سے کم 1 سے 1.5 گھنٹے تک رکھ دینا ہے تاکہ مسالہ جو ہے وہ چکن کے اندر تک جذب ہو جائے، اور چکن ٹکا بہت مزیدار بنے گا انشاءاللہ۔ دونوں پیسز پر اچھی طرح سے مسالہ لگا کر اس کو میں کچھ دیر کے لیے رکھ دوں گی۔ اور فرائی پین میں آئل لیں گے ہم گرم کرنے کے لیے، بہت زیادہ آئل نہیں لینا ہم نے۔ جب آئل گرم ہو جائے تو پھر اس میں ہم نے اپنا چکن کا پیس ایڈ کر دینا ہے۔ میرا فرائی پین چھوٹا ہے تو ایک ٹائم میں ایک ہی پیس اس میں آ سکتا ہے، آپ دیکھیں۔ اور جب ایک طرف سے اچھی طرح سے فرائی ہو جائے تو آپ نے اس کو پلٹ کر دوسری طرف سے پکا لینا ہے۔ اسی طرح سے آپ کے پاس جتنے پیسز ہیں وہ آپ نے اس طرح تمام کے تمام پکا لینے ہیں، اچھی طرح سے فرائی کر لینے ہیں۔ الحمدللہ اب دونوں پیسز تیار ہو چکے ہیں، لیکن اب میں ان کو تھوڑا سا باربیکیو کا ٹچ دوں گی۔ اس کے لیے میں نے یہ کوئلہ اچھی طرح سے گرم کیا ہے، اور اس کو مٹی کے برتن پر اس طرح سے باؤل میں رکھ دیا ہے، اور اس کے اوپر تھوڑا سا آئل ڈالوں گی اور جلدی سے کور کر دوں گی تاکہ باربیکیو کی جو خوشبو ہے وہ ہمارے چکن ٹکا میں اچھی طرح سے جذب ہو جائے۔ اس کو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے اسی طرح بند رکھنا ہے۔
2 سے 3 منٹ کے بعد اب میں اس کو چیک کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ بہت ہی زبردست باربیکیو کی خوشبو آ رہی ہے اور ہمارا چکن ٹکا جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے۔ الحمدللہ بہت ایزی اور بہت ہی سمپل طریقے سے میں نے آپ کو چکن ٹکا بنانا سکھایا ہے۔ آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بنا کر کھلائیں، اور مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیے گا جب آپ ٹرائی کر لیں تو آپ کے گھر والوں کا کیا رسپانس تھا اتنا زبردست چکن ٹکا کھانے کے بعد۔ یقیناً اچھا رسپانس ہوگا، تو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے۔ اور اچھے اچھے کامنٹ جو مجھے کرتے ہیں ان سب کا تھینک یو سو مچ، اور جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہوا ہے، ان سب کا تھینک یو سو مچ۔ اور جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی ابھی کر دیجئے، کیونکہ یہ آپ کی طرف سے میرے لیے ایک انعام ہوتا ہے۔ تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور کمنٹ میں لکھ کر بھی ضرور بتایا کریں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور کرے، جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفا عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ میرے آپ کے ہم سب کے گھروں میں برکت نازل کرے، آمین ثم آمین۔ ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ جلد آؤں گی۔ اللہ حافظ۔